مرنے کے بعد عورتوں کی روحیں اور مردوں کی روحیں کہاں جاتی ہیں اور مردوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، مکمل تفصیل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ السلام علیکم پیارے ناظرین۔ انسان بہت ہی عجیب ہے، وہ بہت سارے کام محض اپنے نفس کو تسکین پہنچانے کے لیے کرتا ہے، جس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، الٹا وقت اور پیسہ برباد ہوتا ہے۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ کثرت سے موت کو یاد کرنے والے کی خواہشات کم ہوتی ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ ترمذی حدیث۔ بارگاہ میں رسالت میں عرض کی گئی ہے کہ کون سا مومن زیادہ عقل مند ہے؟ ارشاد فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنے اور موت کے بعد اچھی تیاری کرنے والا۔ ابن ماجہ۔ ایک شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے، اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جائے گا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس شخص کے دائیں بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے فرشتے۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوتا، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے۔ اب غیب نہ رہا بلکہ چیزیں عیاں ہو گئی۔ مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے، بعض کی قبر پر، بعض کی چار زمزم شریف ہیں، بعض کی آسمان و زمین پر اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں اور بعض کی اعلیٰ علین میں، مگر کہیں بھی ہوں ان کا جسم سے تعلق بدستور رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ایک طائر پہلے قفس میں بند تھا، اب آزاد کر دیا گیا۔ ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ بے شک پاک جانیں جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں تو عالم بالا سے مل جاتی ہیں اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے حاضر ہے۔ حدیث میں فرمایا جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے۔ مردہ کلام بھی کرتا اور اس کے کلام کو جن اور انسان کے سوا تمام حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ اور جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو اس وقت اس کو قبر دباتی ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا اسے ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ماں پیار سے اپنے بچے کو زور سے چمٹا لیتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کو زور سے دباتی ہے، ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں، وہ ان کے جوتوں کی آوازیں سنتی ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ کرخت آواز میں سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ مسلمان تو پہلے سوال کا جواب دے دے گا میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے کا جواب دے دے گا میرا دین اسلام ہے، اور تیسرے کا جواب دے دے گا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہے۔ اس وقت آسمان سے ایک مدعی ندا کرے گا کہ میرے بندی نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی نسیم اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، یہاں تک نگاہ پھیلے گی، وہاں تک اس قبر کشادہ کر دی جائے گی۔ اس سے کہا جائے گا تو سو جا۔ پہلے اس کے بائیں ہاتھ جہنم کی کھڑکیاں کھلیں گی جس سے جلن اور گرم اور سخت بدبو آئے گی، پھر بند کر دی جائے گی۔ اس کے بعد دائنی طرف جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتی تو تیرے لیے وہ تھیں، اور اب یہ ہے کہ تو اپنے رب کی نعمت کی قدر جانے کی کیسی بلائے عظیم سے بچا کر کیسی نعمت عظمی عطا فرمائی۔ اگر مردہ منکر ہے تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا افسوس، مجھے تو کچھ معلوم نہیں، میں لوگوں کو کہتا سنتا تھا
خود بھی کہتا تھا اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا، یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ، آگ کا لباس پہناؤ، جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لفٹ اس تک پہنچے گی اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے، ان کے پاس لوہے کا گز ہوگا، پہاڑ پر آگر مارا جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے تو اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے، سانپ اور بچھو اس کے عذاب پہنچاتے رہیں گے، اعمال اپنی مناسب شکل پر متشکل ہو کر کتا بیڑیا وغیرہ کی شکل تبدیل ہو کر اس کو ایذا پہنچائیں گے، نیکیوں کے اعمال حسنہ مقبول محبوب صورت پر ہو کر اسے راحت پہنچائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو کیونکہ وہ گناہوں کو ذیل کرتی ہے اور دنیا سے بے رخی پیدا کرتی ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جس نے موت کی یاد دل میں بسا لی، دنیا کی ساری مصیبتیں اس پر آسان ہو جائیں گی۔ ایک خاتون نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کے بعد روح کیسے پکارتی ہے، میت کو سب سے زیادہ درد کب ہوتا ہے، مرنے کے بعد کا منظر کیسا ہوتا ہے، تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت زید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت پر سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جب غسل دینے والی اس کو نہلانے کے لیے آتا ہے، اس کی انگلی سے انگوٹھی اتارتا ہے، جسم سے لباس اتارتا ہے، سر سے امامہ جدا کرتا ہے تو اس کی روح بے چین ہو کر فریاد کرتی ہے، جس کی آواز جن و انس کے سوا سب سنتے ہیں، اور کہتی ہے، اے نہلانے والے، تجھ کو خدا کی قسم میرے کپڑے بہت نرمی سے اتارو، کیونکہ ملک الموت کے پنجے کی تکلیف مجھے پوری طور پر ابھی آرام نہیں ملا۔ جب اس کو تختے پر الٹا کر اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو روح چلاتی ہے، اے نہلانے والے، خدا کے واسطے میرے جسم کی قوت سے ہاتھ نہ لگاؤ، کیونکہ وہ جان کئی کی جلدی نہ کرنا تاکہ میں اپنے بال بچوں اور عزیز و اقارب سے رخصت ہو لوں۔ اے جنازہ اٹھانے والوں، میں اپنی اولاد کو آج مسکین شوہر کا اکیلا چھوڑنے جا رہی ہوں، خدا کے لیے میرے بعد ان کو تکلیف نہ دینا، میں اپنا گھر مال اسباب دوسروں کے لیے چھوڑے جاتی ہوں، اب یہاں کبھی واپس نہ آؤں گی۔ پھر جب جنازہ اٹھا کر لے کر چلتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے بھائیو، میں نے آج تک جو مال اسباب جمع کیا ہے وہ صرف وارثوں کے لیے تھا، آج میں ان میں سے کوئی بھی میرے گناہوں کا سارا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتا، ہر چیز کا حساب مجھ سے لیا جائے گا اور میرے وارث کھائیں گے اڑائیں گے۔ پھر جب نماز جنازہ کے لیے بات دفن کرنے کے سے پہلے لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے بھائیو، خدا کے واسطے ابھی سے ایسا ظلم نہ کرو، مرنے والا تم سے منوس تھا، تم دفن کرنے سے پہلے لوٹے جاتے ہو۔ پھر جب اسے قبر میں اتارنے جاتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے وارثو، میں نے سب مال تمہارے لیے چھوڑا، خدا کے لیے تم مجھے دعاؤں خیر اور سورت فاتحہ سے بلا نہ دینا۔ بزرگوں کا قول ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے، اگر اس منزل میں نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں بہت آسان ہیں، اگر یہاں عذاب میں مبتلا ہوا تو آگے چل کر اس سے زیادہ سختی ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ مردہ قبر میں ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو، مدد کے لیے فریاد کرتا ہے، مردہ ہر وقت اپنے ماں بہن بھائی اولاد دوست وغیرہ اور اپنے پسندیدگان سے دعائیں خیر و فاتحہ کا منتظر رہتا ہے۔ جب اس کو اس کے عزیز و اقارب کی طرف سے کوئی تحفہ ثواب پہنچتا ہے تو سب کے لیے دعائیں تمام دنیا سے زیادہ محبوب مرغوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رشتہ داروں کی دعائیں خیر ثواب کی قبرستان والوں پر پہاڑوں کے برابر داخل فرماتا ہے۔ موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے سب نے گزرنا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کسی قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو نہیں روتے مگر قبر دیکھ کر روتے ہیں، کہنے لگے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ایک قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، لہٰذا اگر مرنے والا اس سے نجات پائے تو بعد کے مناظر اس کے لیے کہیں زیادہ آسان ہے، اگر اس کی تکلیف سے نجات نہ پائے تو بعض کے مراحل اس سے بہت زیادہ سخت ہیں۔ میں نے کبھی کوئی منزل نہیں دیکھا، ان سب سے قبر سخت ہے۔ محترم پیارے ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔